السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی حدیث کے بارے میں جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی کہ ہماری نماز میں ہمارا رکوع کیسا ہونا چاہیے، ہمارا قیام کیسا ہونا چاہیے، ہمارا سجود کیسے ہونے چاہیے۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جاب پہ ہیں، اگر ہم جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم گھر میں ہیں، کبھی کوئی کام میں مصروف ہے تو نماز کا ٹائم ہو گیا تو بھاگم دوڑ میں نماز پڑھتے ہیں، یا کبھی کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے تو تب بھی بہت جلدی ہوتی ہے۔ ہم آج یہ دیکھیں گے کہ اس وقت جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور جس حالت سے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6667 کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ایک طرف تشریف فرما تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہیں سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے گا کہ اس کو کیا فرماتے، کیونکہ وہ نماز پڑھ کے آئے تھے۔ کہا کہ جا اور پھر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی واپس گئے، نماز پڑھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ واپس گئے، پھر نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا۔ جب تیسری مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ نماز کا طریقہ سکھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو یا تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے پوری طرح اچھی طرح سے وضو کر لیا کرو۔ نمبر 2 یہ کہ پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہو، اور جو کچھ تمہیں قرآن مجید میں سے یاد ہے اور تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو اسے پڑھا کرو۔ یہاں پہ غور کیجیے گا کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ نماز میں کون کون سی سورت پڑھنی ہے یا کتنی لمبی آیات پڑھنی ہے یا کتنی نہیں پڑھنی ہے۔ یہاں پہ نماز کے ارکان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رکوع کرو اور جب سکون کے ساتھ رکوع کر چکو تو پھر اپنا سر اٹھاؤ اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدے میں جاؤ، اور جب سجدے کی حالت میں اچھی طرح ہو جاؤ تو سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھو، پھر سجدہ کرو اور جب اطمینان سے سجدہ کر چکو تو پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہی عمل تم اپنی پوری نماز میں کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمارے قیام، ہمارے سجود اور ہمارے رکوع اتنے ہی خوبصورت ہو جائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی، اور یا پاک پروردگار ہمیں نماز میں صبر کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم نماز کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ کہ صبر تو یہ ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے۔ دو محبوب چیزیں اس کی آنکھیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لیتے ہیں تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ میں اس کو جنت عطا کروں۔ میں بہت کوشش کر کے تھوڑی تھوڑی چیز لے کے آئی ہوں آپ کے لیے۔ مومن اینڈ کافر کے درمیان جو فرق کرتی ہے نا چیز وہ نماز ہے۔ مجھے یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں تاکہ تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ اچھا اگر کبھی ایسا ہوتا ہے میرے منہ سے کبھی ایسے الفاظ نکلے تو میں روئی تھی اور میں نے اس طرح سے بات کی تھی تو وہ صبر کے ہی دائرے میں آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اور بہت پیاری حدیث تھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے قبرستان کے پاس سے، تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قبر پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ رو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور کہا کہ فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ تو اس عورت نے کہا کہ جا دور ہو جا، کہ اس کو نہیں پتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو اس نے کہا تو دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی ہے جو مجھے پہنچی ہے۔ دیکھیے اکثر ایسا سینٹنس ہمارے بھی دل سے نکلتا ہے کہ کوئی کہتا ہے نا، تو اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوتا بھی قرآن کا تو ہم بھی کہتے ہیں اس کو کیا پتا میری کیا حالات، اتنی مطلب میں کس در سے گزر رہی۔ تو سیم وہی عورت تھی کہ جہلیت والی بات تھی نا، کیونکہ والی رسول اللہ کو جانتی نہیں تھی، تو اس نے یہ کہا کہ تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے آگے انہوں نے آگے کچھ نہیں کہا۔ تو جب اس عورت کو پتا چلا تو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس آئی سواری کرنے کے لیے بیسیکلی، تو جب آئی ہے ان کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واعظ، اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ صبر تو یہ ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، انڈر لائن کرے، صبر
کون سا ہے؟ جو آغاز میں کیا جائے بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. اس لیے وہ جو چیخنا چنگارنا بولنا اور سر پیٹنا اور اپنے آپ کو بحال و بحال کرنا وہ منع اسلام میں. لیکن اگر آپ کے آنکھ سے نکلتے ہیں آپ ایسی بات کرتے ہیں تو اس کا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بھی اجر عطا کرے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو، یہ بھی بہت پیاری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت کو واپس لینے اور اس پر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ بندہ جس کی میں دو محبوب ترین چیزیں، اور وہ بریکٹ میں وہ لکھا ہوا تھا کہ دو محبوب ترین چیزیں کیا؟ اس کی آنکھیں. اللہ اکبر. دو محبوب ترین چیزیں اس کی آنکھیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لیتے ہیں تو اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ میں اس کو جنت عطا کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ سب ایسی آیات ہوتی ہے نا تو ہوتا ہے کہ کتنی مطلب میں بہت کوشش کر کے تھوڑی تھوڑی چیز لے کے آئی ہوں آپ کے لیے تاکہ انشاءاللہ یہ پورے قرآن میں ریپیٹیڈلی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. اور پھر نمبر 4 ہم نے پہلے پڑھی نا، یہ 5واں نمبر ہے کہ صبر کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وہ اقام الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ نماز جو ہے نا کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرتی ہے نا چیز وہ نماز. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اگین میں کوئی بات کریں گے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم نے شروع میں بچوں کی تربیت نہیں اس طرح سے کی اور ان کو نماز کی طرف لے کے آنا، کیونکہ جب ہماری جب تو ہمیں جنت و دوزخ کا فرق تو نظر آتا ہے نا تو ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے. اور پھر ہم دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نا تو اس کو کانشیسلی دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو نماز پڑھنے والا بنا دے، ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافق جو ہے نا ان پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ دو نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں. اور فرمائے تو اگر ان کو یہ پتا ہو اگر ان دونوں نمازوں میں کیا ان کو ثواب ملے گا، اگر ان کو یہ پتا ہو تو وہ گھٹنوں کے بل چل کے بھی. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے نا کہ وہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا کہ کوئی گھر میں نماز پڑھے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے اور پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان اور اقامت کے بعد بھی نماز کے لیے گھر سے نہیں نکلے. اللہ اکبر. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث اور اتنی پیاری یہ حدیث تو میں نے سوچ رہی تھی کہ شاید اس وقت ہی ہوگا تو چلو میں اسکپ کر دیتی ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کیونکہ یہ اتنی موٹیویشن ہمیں دیتی ہے ایسی باتیں بھی اور ایسی حدیث کہ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کیا، اس لیے تمہیں کسی پر ظلم نہ کرنا. اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اور اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت نصیب کروں گا. اے میرے بندو تم سب کے سب سوائے اس کے جس کو میں عطا کروں، جس کی میں بھوک ختم کروں سو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں سو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اور اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے سوائے اس کے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کرتا ہوں تو مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور اے میرے بندو تم سب مل کر تمہارے پچھلے اور تمہارے اگلے تمہارے انسان اور تمہارے جن مل کر ایک انتہائی نیک اور متقی انسان کے دل کی طرح ہو جاؤ تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور اگر ایک فاجر کے دل کی طرح بھی ہو جاؤ گے
تب بھی میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر اپنی ہر حاجت کو میرے سامنے پیش کر دو، اور میں ہر انسان کو، ہر جنات کو اس کی ایک ایک حاجت اس کی پوری کر دوں، تو تب بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی تم سمندر میں ایک سوئی ڈال کر نکال دو اور اس کی نوک پر جو پانی لگاؤ۔ اللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مت یہ سوچا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سوچیں گے، میں تو مانگتی رہتی ہوں، اب میں کیا کروں، یہ وہ مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، جو مانگتا ہے، وہی چیز۔ دیکھیے اللہ کے پاس خزانے ہیں نا، عزت کے خزانے اس کے پاس، صحت کے خزانے اس کے پاس، دولت کے خزانے اس کے پاس، اولاد کے خزانے اس کے پاس، گھر میں لڑائی ہے میاں بیوی کی نہیں بن رہی ہے، محبت کے خزانے بھی اس کے پاس، ہر چیز جو بھی تکلیف ہے جو چاہیے اس سے مانگے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ عطا کرنے والے، وہ کن کہہ دینا تو فیکون ہوتا ہے، اس کے کن کے لیے دعا مانگے، اسے کوشش کرے کہ میں کون سا وقت ہے جو رسول اللہ نے بتایا کہ اس وقت دعا کرو تو بہت دعا کرو۔ جمعے کا دن آپ دیکھیں، جمعے میں تہجد کے ٹائم کی دعا کرو، تہجد کے ٹائم تو ایوری ڈے آپ اٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں، ہم نے کتنی دفعہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے میں خطبے کے درمیان میں جو ٹائم ہوتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن مغرب سے پہلے جب ہم وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر چیز اب ہوتا نا کہ بندہ ایک لالچ کی طرح دیکھتے کہ اللہ کیا ایسا، میں کیا بولوں، کیا مانگوں، کس طرح سے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتی ہوں تو میرا اللہ ہے، میں کہاں جاؤں، میں صرف تیرے پاس آتی ہوں، بانک انت اللہ، بانک انت اللہ، بولتے رہا کرے کہ اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں، تو میرا اللہ ہے نا، میں اور کسی سے نہیں مانگ سکتی، تو نہیں مجھے عطا کرنا، دینا میرے اللہ جو کچھ میری چاہت ہے یا اللہ اس کو میرے حق میں بہترین کر کے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، خزانے اسی کے پاس ہیں۔ اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو، کہ کہاں سے تمہیں نہیں چاہتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عالم کے سامنے ذلیل ہو جاؤ۔ جو تمہیں ایک دفعہ عطا کرے گا وہ تمہیں 1000 دفعہ ذلیل کرے گا۔ نہ مانگو کسی کے سامنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤ گے وہ اس کے دل میں القاء کر دے گا، وہ تمہیں عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ آنیسٹلی کئی دفعہ اتنی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں کہ اپنی ذات سے بھی بڑی جاتی ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کو کیسے سننے والے کے دل تڑپ اٹھتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جب پہ گزر رہی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بچے اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ان کی منزلیں آسان اگلی کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں فردوس میں جگہ دے، اس کے ماں باپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جمیل عطا کرے، پوری فیملی کو آمین۔ آنیسٹلی جب قرآن کے ساتھ جب قرآن ہے نا، جب ہم ایسی کوئی بھی بات پڑھتے ہیں کہ اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی آزمائش آ جاتی ہے تو خوف آتا ہے نا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک یاد کر لے، اس کا ایک ایک حرف ایسا ہے کہ جیسے جب میننگ سمجھ آتے ہیں دل سے نکلتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اچانک تیری طرف سے کوئی بھی ایسی آزمائش آ جائے، مصیبت آ جاتی ہے، آزمائش آ جائے یا فرمائش آ جائے، میں اس سے تیری پناہ میں آتی ہوں اور ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں رکھے، دنیا کی زندگی میں آنیسٹلی سب کے امتحان
امتحان چل رہے ہوتے ہیں، بس کوئی کسی طرح کے امتحان میں، کوئی کسی طرح کے امتحان میں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ یا پاک پروردگار ہمیں بغیر کسی امتحان میں ڈالے اپنی طرف راغب کر لینا، کیونکہ قرآن کی سمجھ آتی ہے تو بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ایسی کھلتی ہیں جو پہلے ہم نہیں جانتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ اور اس فیملی پہ، خاص طور پہ جو بھی بیمار ہیں، جن کے گھر میں کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پہ عافیت رکھے. آمین ثم آمین. تو آئیے ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو حدیث سے ہم ایز یوزول اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. جامع ترمذی کی جامع سے 969 بہت پیاری حدیث ہے. ایز یوزول میں آپ لوگوں سے ہمیشہ بات کرتی ہوں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سننے کی نا چیزیں وہ ہمارے مائنڈ میں کہیں پیچھے رہتی ہوتی ہیں. تو جس میں کئی دفعہ جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے گڈ ریمائنڈرز، تو یہ ریمائنڈرز ہی ہوتے ہیں کہ ایک صحابی حسین بن محمد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے ان سے فرمایا کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ چلو حسن رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے چلتے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ دونوں چلے ان کی عیادت کے لیے. بیمار ہوئے یا بیمار کی حالت ہوئی تو کہتے وہاں پہ پہنچے تو وہاں نے ابو موسیٰ اشعری جو ہے رضی اللہ عنہ ان کو دیکھا وہاں. تو حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ ابو موسیٰ یہاں پہ کیا تم عیادت کے لیے آئے ہو یا پھر تم زیارت کے لیے آئے ہو، مطلب ان کو ملنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں عیادت کے لیے آیا. تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب کوئی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر وہ صبح کے ٹائم جاتا ہے تو 70,000 فرشتے، انڈرلائن کریں اس بات کو، یاد رکھیں. کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہم بھول جاتے ہیں کہ یاد آتے ہیں، کہتے ہیں 70 تھے کہ 70,000 تھے. 70,000 کیسے ہو سکتے؟ اتنے زیادہ فرشتے. ایکچولی 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو عیادت کے لیے جاتا ہے. اور اگر وہ رات کو جاتا ہے تو پھر صبح تک 70,000 فرشتے اس کی یہ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کر دیا. کتنی بڑی بات ہے. اور یوزلی آپ دیکھیں کہ جن کے گھروں میں بزرگ ہے نا، بزرگ کوئی نہ کوئی بیمار رہتے ہیں، کتنی مزے کی بات ہے کہ آپ ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں. آپ کو ویسے خوشی مل رہی ہے جب ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں یا ساس سسر ہے یا کوئی بھی ہے تو آپ کو علیحدہ سے ان کی خوشی بھی مل رہی ہے اور ساتھ اتنا اجر ایوری ڈے. تو آپ سارا دن نہیں کر رہے نا. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ ماں کی تو ایک نظر بھی دیکھو تو حج کا اور عمرے کا ثواب اور اس طرح سے اتنے بڑے اجر ہوتے ہیں. تو ایسا موقع ضائع نہ کیا کریں. آپ کو اگر موقع ملتا ہے تو ضرور کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی جانے والے فرینڈس میں، رشتے داروں میں، محلے میں، نیبرس میں، اور دیکھیے یہ بھی خیال رکھیے گا کہ ہر ایک کا درجہ بھی الگ ہے. اگر آپ اپنے گھر میں آپ اپنے رشتے دار ہیں، ماں باپ ہیں یا ساس سسر ہیں، بزرگ ہیں یا کوئی ویسے بیمار تو اس کی عیادت بھی کریں، اس کی دیکھ بھال کریں تو پھر بھی اجر ہے نا. تو رشتے داری میں دگنا اجر ہے. اور پھر جتنے رشتے دور ہوتے جاتے ہیں اتنا کارا پھر اجر ہے. پھر اس طرح سے لیکن رشتے داروں کا بہت خیال رکھا کرے اس معاملے میں. اچھا، حضرت علی ایک اور روایت میں تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب کوئی شخص نا کسی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو جو راستے میں چلتا جاتا ہے تو وہ جنت کی پھل چنتا جاتا ہے جنت کے پھل چنتا ہے. اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر رحمت سایہ فگن رہتی ہے. اور اگر عیادت صبح کے ٹائم کرنے جاتا ہے تو وہی بات کہ 70,000 فرشتے رات کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے. تو دیکھیے ایسے ٹائم پہ جب آپ کی نیت ہوتی ہے آپ گھر سے نکلنے آپ نے کسی کی خبر لینی ہے تو خبر لینے کے ساتھ اپنی دعائیں بھی کرتے رہیں کیونکہ فرشتے ان دعاؤں پہ بھی آمین کہتے ہیں. تو ایسے موقع ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے موقع کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے موقع ہوتے ہیں. ایسے میں نے لاسٹ میں کہا تھا کہ ایسی نیکیاں جو چھپا کے رکھیں کہ
کسی کو نہ بتائیں کہ آپ کو نہ بتائیں کہ وہ چھوٹی نے کیا کام وہ بڑی نے کی ہے. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس وقت جب آپ مشکل میں آئے تو اس نیکی کا واسطہ دیں. اسی طرح سے یہ بھی وہ ویسے ہی موقع ہے کہ اگر آپ کی نیت ہے آپ کسی کی عیادت کے لیے جاتی ہیں, آپ راستے میں جا رہی ہیں تو آپ جو بھی آپ کی دعا اس ٹائم آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اتنے فرشتے اس دعاؤں پہ آمین 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 کہتے جائیں گے, کیونکہ اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس ایکٹ پہ راضی ہوتا ہے. تو جب اللہ راضی ہوتا ہے تو کمال ہو جاتا ہے. تو ایسی حدیث جب بھی میں پڑھتی ہوں پھر میرا دل چاہتا ہے کہ بھلے میں نے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو سنا دوں. تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے کلاس کی طرف. سورۃ نحل آیت نمبر 95 انشاءاللہ آج ہم کریں گے. اس سے پہلے میری پیاری اسٹوڈنٹ ہے مسٹر میں سمرا. مجھے اکثر میں ان کو ملی کافی دیر ہوئی کہ جب ہم مسجد میں کلاس کرتے تھے تو سمرا اکثر یاد مطلب رہتی تھی کلاس میں, لیکن کیونکہ جب سے ہم نے مسجد میں کلاس کرنا بند کیا لائف کر رہے ہوتے ہیں لائف سمرا کی طرح سے مجھے نظر نہیں آتی ہیں, تو آج مجھے ایسے ہی یاد آ رہی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی اپنا رحم کرے, آمین ثم آمین. تو ہاں جی ہم نے آج انشاءاللہ 95 آیا سے کریں گے. تو اس سے پہلے ہم کیا پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا نا, ایک ڈیٹیل ہم نے دیکھی تھی, ایک سے خوبصورت آیا آ رہی تھی اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور بضرور تمہیں پوچھوں گا. آیت نمبر 93 کی بات کر رہی ہوں کہ جو کچھ بھی تم دنیا میں عمل کر کے آئے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اتنا زور ہے کہ ضرور بضرور ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ نہیں کرنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بگاڑ دیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر لیں. لیکن اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ضرور بضرور پوچھا جائے گا تم سے وہ چیز جو تم دنیا میں عمل کرتے. اور اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل آپ دیکھیں بار بار آیات ڈفرنٹ اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرنا, ایسا کر لینا, ایسا نہ کرنا, ایسا کر لینا. تو اب آج کی آیا 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا, اے لوگو وَلَا تَشْتَرُوا, نہ لینا تم بعہد اللہ, اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے نا اس کے بدلے ثمناً قلیلا, چھوٹی قیمت. ثمناً قلیلا کہتے ہیں بالکل حقیر سی تھوڑی قیمت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے نا اس کو نہ بیچ دینا. اب اس آیا کو اگر آپ کھولو, اب اس کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے نا میننگز کو اور اس آیا کو بار بار ریپیٹ کرنا, اپنے آپ سے ریپیٹ کرنا. اور ہر دفعہ جب آپ ریپیٹ کرو گے کہ اے لوگوں کہ اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے اس کو تم تھوڑی قیمت پہ نہ بیچنا, تو اس کا آنسر پھر آپ اپنے آپ کو دو کہ اچھا میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیسے بیچ رہی ہوں, کیسے پھر بولو یہی آیا. پھر اس کا اگلا آنسر سوچو کہ اچھا نیکسٹ کیا, اس کے بعد نیکسٹ کیا. تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا جو ہم دعا کرتے ہیں نا اللہم ارزقنی التفکر, تو بالکل وہی ہوگا کہ آپ ایک آیا بالکل ایسے آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائے کہ آج انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں اس آیا کو اور بھی کھولنے کی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لوگوں اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے نا اس کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچ دینا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے اور آپ نے کیا ہے کیا پوری کائنات میں پوری کائنات چھوڑی کیا ساری دنیا میں جو انسان ہے سب نے اللہ سے عہد کیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمایا. یہ آیا کو غور کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ لوگوں نہ کرنا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے, الحمدللہ رب العالمین, اللہ تو تمام جہانوں تمام جہانوں کی ہے نا مالک ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ عہد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مسلمانوں نے کیا. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے میں ہم نے اپنے رب سے کیا عہد کیا ہے کہ اللہ میں اپنی ہوش و حواس میں یہ کلمہ پڑھ کے یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا مالک, میرا خالق, میرا تقدیر لکھنے والا, مجھے میری دعائیں سننے والا, مجھے ہر طرح سے میری اس دنیا میں میری مدد کرنے والا, مجھے عزت دینے والا, مجھے ذلت دینے والا میرا صرف ایک رب, اور میں اسی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا ہے میں نے. اور یہ میں عہد کرتی ہوں کہ لا
الہ الا اللہ۔ اب سوچیے عبادت کیا ہے؟ عبادت ہم کس کو کہتے ہیں؟ عبد کون ہے؟ عبد میں اللہ کی عبد میں آتی ہوں نا تو میں اللہ کی غلام ہوں، اللہ میرا مالک۔ اگر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اب دیکھیں اب عبادت میں جس میں نکالا کہ ہم سوچیں اس کو تھوڑا اور دیکھیں کہ اللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کوئی بھی آپ اس کو آسان ورڈز میں لکھ لیں اگر آپ نے مصحف کھولا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حکم جو وہ حکم دیتا ہے اور ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز قائم کرو، ہم نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا 5 وقت کی ڈیٹیل بھی بتا دی کہ یہ کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اب وہی نماز جو عبادت ہے جو اللہ کا حکم ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سورج کے چڑھنے اور سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے کا جو وقت ہے اس میں تم نے نماز نہیں پڑھنی، سجدہ نہیں کرنا۔ ہم اگر اس وقت نماز پڑھیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا نا وہ گناہ ہو جائے گا نا گناہ۔ تو اصل میں جو حکم ہے وہ نماز کا نہیں ہے، اللہ کا حکم ماننے کا حکم۔ اب شیطان نے اب دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو آدم کو سجدہ کرانا مقصد نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو سجدہ کرنا، جس کو آدم علیہ السلام نے، جس کو شیطان نے منع کر دیا، ابلیس نے منع کر دیا، سب انکار کر دیا۔ تو جب ہمیں یہ بات کی سمجھ آتی ہے تو پھر عبادت بہت وسعت بہت پیار کر دیتی ہے۔ اینی تھنگ جیسے ہم کہتے ہیں نا حقوق اللہ، حقوق العباد، تو جب ہم حقوق العباد کرتے ہیں، جب ہم کسی کی خبر گیری ابھی ہمیں بڑا کرنے جاتے ہیں، ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کریں کسی بھی اینگل سے، اس وقت ہم عبادت میں ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہ جو رب ہے، جو میرا اور آپ کا رب ہے، وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے عہد کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تم کلمہ گو ہو، تم نے اعتراف کیا ہے۔ اب دیکھیں میرے پاس مجھے پاس اگر جاب کے لیے کوئی آ رہا ہے، میری ایک کام ہے، میرا ایک بزنس ہے، اس میں کوئی جاب کے لیے آتا ہے، اپلیکیشن بھرتا ہے تو میرا وہی میرے پاس کام کرے گا نا۔ مجھے اگر اس سے پوچھنا ہے کہ کام ٹھیک کیا یا نہیں کیا تو وہ مجھے آنسریبل ہوگا۔ جس نے اپلیکیشن ہی نہیں بھری اس سے تو میں جا کے نہیں پوچھوں گی کہ تم نے کیا کہ نہیں۔ اسی لیے اپلیکیشن تو میں نے اور آپ نے بھری ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ہو بہترین امت۔ اب تمہارا یہی کام ہے کہ پہلا کام تم نے کر لیا، تم نے کلمہ پڑھا، اب یہ تمہارا کام ہے۔ اب سونے کی بات نہیں ہے، اب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا بس میں تو جو میرا دل چاہ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی دین میں آئے نہیں ہیں، جو ابھی اسلام کے اندر داخل اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ان کی تو روح لگ جاتی ہے ساری، پھر آپ کی مرضی نہیں چلتی ہے کہ میری مرضی میں جو کچھ مرضی کروں۔ اگر پھر ایسی معاملہ ہوگا تو پھر جنت و دوزخ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا، پھر مالک یوم الدین کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے کس چیز کا عمل کے حساب سے دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ بیچو، تو ہم نے اب سیکنڈ چیز کیا سوچی، اچھا ہم کیا تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو، تو وہ تھوڑی قیمت کیا ہے؟ کس چیز میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کو بیچ رہے ہیں؟ وہ تھوڑی قیمت کبھی کبھی ہماری اولاد ہو جاتی ہے، کبھی کبھی وہ دنیا ہو جاتی ہے۔ دنیا تو حقیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا یہ تو ختم ہو جانی ہے، کچھ دیر کی دنیا۔ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے جس میں ہم نے جا کے، جس میں موت کو بھی موت آ جانی، تو وہاں کے بدلے میں تم یہ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑنا۔ اب کیا ہے کہ فائدہ کیا مل رہا ہے؟ کاروبار شروع کیا ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ کاروبار اگر ہم شروع کیا تو اچھا کوئی بات نہیں، جن سے کوئی بات کا بزنس کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، مال اگر تھوڑا سا ایسا بھی ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مال بکنے دو کسی طرح۔ اب سود کا اب بھی پیسے نہیں تو اب بھی پیسے نہیں تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس اتنا تو نہیں نا، تھوڑا بہت تو چلتا ہے۔ کبھی اولاد کا معاملہ آ جاتا ہے، کبھی ایسی زندگی کے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں کہ جب ایک طرف اولاد
کبھی دوستیاں آڑے آ جاتی ہیں، کبھی رسم و رواج آڑے آ جاتے، کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے ہمیں ایسے فنکشن میں اپنے دوستوں، اپنے فیملی، اپنی ایون سگے ماں باپ ہمیں فورس کر رہے ہیں کہ ایسی جگہ پہ چلو جہاں پہ ہمیں ہمارے اللہ کا حکم نہیں ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اس آیت کو لکھ لیں اپنے دل کہ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے میں اس عہد کو کسی بھی طرح سے نہیں بیچ سکتی، میں چھوٹی قیمت پہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو میں قربانی نہیں دے سکتی، میں جنت کی قربانی نہیں دے سکتی دنیا کی ان چیزوں کی بدلے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی اجر دے گی۔ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں نا اچھا کوئی بات ہے نا مشکل آئی ہے تو آخر میں اجر ملے گا، آخر میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ آج کی آیات میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں نا، جو مومن جو ڈر جاتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی اجر دے، اللہ دکھائیں گے ان کو اس دنیا میں بھی۔ ایسے نہیں معاملے ہوتے کہ ہمیں لگے کہ لیجیے اچھا کفار کو اتنا کچھ سارا کچھ مل گیا تو مسلمان کیا رونے کے لیے آئے؟ ہم اگر اپنے عیب ٹھیک کر لینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا پروردگار ہمیں اصل کی سمجھ آ جائے۔ ہم جو پتلی گلی میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شروع میں سورۃ البقرہ میں ہم نے منافقین کی نشانیاں پڑھی ہیں، ایک ایک واپس آ کے پڑھ کے دیکھیے گا کہ کہاں کہاں ہم پھنستے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ تھوڑی قیمتوں پہ مت بیچو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے عہد کیے تھے، جو اللہ کے ساتھ عہد جو اللہ کو بیچتے ہیں وہ خسارے میں جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ایسے کر رہے ہو تو تم ذرا سوچو تو صحیح کہ انما بھی زور کے لیے آتا ہے، انما عند اللہ کہ بے شک یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہوا خیر سب سے بہتر، خیرکم من تعلم القرآن۔ اللہ میری فیورٹ ترین آیا آتی ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور قرآن پڑھاتا ہے۔ الحمدللہ ہم سارے اس میں آ جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ کے پاس خیر لکم، کہ سب سے بہتر ہے جو تمہارے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تعلمون، کہ کاش کہ تم یہ جان سکتے کہ وہاں پہ کتنی خیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آنکھ، کوئی دل، کوئی آنکھ یہ نہیں جانتا کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی خیر چھپا کے ہم we cannot even imagine کہ یہاں ہم چھوٹی سی قربانی دیں گے نا اور وہاں پہ اس قربانی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے اجر لکھے ہیں۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، کبھی کسی کا کوئی بات نہیں، اچھا مسجد مطلب یہ ہوتا ہے کسی کا نام لگا کے مطلب اپنی شوق پورے کر رہے ہوتے ہیں، ہائی اس کا دل ٹوٹے گا چلو کر لیتے ہیں، اس کا دل کوئی نہیں ٹوٹنا، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہونا اگر 100 لوگوں کو بلائے گا 10 لوگ نہیں بھی جائیں گے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ آپ کا دل اٹکا ہوتا ہے کہ وہ بہانے ہوتے ہیں نا، میرے میاں ایسے نہیں کرنے دیتے، میاں کرنے دیں گے انشاءاللہ، تو کوئی ارادے تو پکے کر لو نا۔ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پیدا کیا نا، الا یعلم من خلق، وہ کہتے ہیں نا وہ لطیف الخبیر، کہ وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، لطیف الخبیر کہتے ہیں کہ باریک بین، کہ وہ تو اتنا باریک بین ہے کہ اس کو تمہاری ایک ایک حرکت کا پتہ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کے اندر خیال بھی پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی وہ اس کو جانتا ہے اور وہ تمہاری شارف سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ یعلم، اللہ تو کس سے بہانے کر رہے ہو؟ یہ پتہ کیا جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی پیار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پیار پتہ کیسے آتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اپنے ثواب کی خاطر چھوڑیں گے نا تو وہ جو خوشی ملے گی نا، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم آیات پڑھتے ہیں نا، کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چھوٹی قیمت پہ میرے اہل کو نہیں بیچنا جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، تو یا پاک پروردگار دیکھیے اس وقت نا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، میں نے نہیں کرنا، میں نے بھلے ان کو برا لگے، تو اندر سے جو خوشی ہوتی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ اب تو نہیں پوچھتے لیکن شروع میں کہتے تھے کہ اچھا تم فار ایگزامپل شادی مہندی پہ نہیں جا رہی ہو تو اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، تم بور نہیں ہو رہی تھی، ان کو کیا پتا کہ وہ ٹائم جو پیریڈ تھا وہ 3-4 گھنٹے
وہ کس طرح کی خوشی میں وہ بندہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا. Honestly, something is dancing inside. وہ لگتا ہے کہ ہیپینس عجیب سی ہوتی ہے, مطمئن پن, خوبصورتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ ایسے تھوڑی کہ آپ جہاد کر رہے ہیں, بیسیکلی آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہلے شروع میں جہاد ہوتا ہے, بعد میں تو نفرت ہی ہو جاتی ہے کہ آپ کو یار ایسی جگہ پہ مجھے نہیں جانا, مجھے تو لگتا ہے کہ آگ میں پھینک دیا. لیکن شروع میں جب ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ ایک اتنی بڑا سٹیپ لے رہا ہے, اپنے آپ کو پیچھے لے کے آ رہا ہے, تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا رحمتیں نہیں آئیں گی. ایک مریض کا پتہ کرنے جاؤ تو 70,000 فرشتے چلتے ہیں, اور اللہ کی خاطر آپ اپنی ایک قربانی خواہش کی دے دو کہ جس میں آپ کا دل اٹکا ہوگا, آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں رحمتیں کریں گے انشاءاللہ. یہی خوشخبریاں ہیں ان آیات میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں کہ ما عندکم, کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے ینفدو, ختم ہو جائے گا. یہی بات میں کہہ رہی تھی نا کہ دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے. اگر دنیا نہ بھی ختم ہو, ہمیں نہیں پتا کب ختم ہوگی, ہم نے تو ختم ہو جانا ہے نا. ہماری کتنی کچھ زندگی آپ بتائیں, اگر مل بھی گئی میں کہتی ہوں 70 80 90 سال, تو آخر میں تو کہتے ہیں نا مسجدوں میں اعلان بھی کرانے پڑتے ہیں کہ بھائی رحم کی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے رحم کرے. اصل میں تو دوسرے لفظوں میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس آپ چلے, اب چلے نیندی ہو کے چلو, اب اگلے گھر میں چلو, کیونکہ گھر والے بھی اتنے بزی ہوتے ہیں, کسی کی جاب مزاق اپنی جگہ سے بڑوں کی بڑی عزت ہوتی ہے. اب ہم, کیونکہ میں اس لیے مزاق کر رہی ہوں کہ اب میں خود اس جگہ پہ آ گئی ہوں نا, کیونکہ بڑے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. میں ہمیشہ یہ کہتی تھی جب تک بڑے تھے نا تو بڑا حوصلہ تھا, ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ وہ ساس میری ساتھ تھی, ابو ساتھ تھے, تو ابو کی یہ بات, ابو کی یہ بات, تو ہم چھوٹے ہی چھوٹے رہ گئے. اور جب وہ چلے گئے تو ایک دم سے لگا کہ ہائے ہم اتنے بڑے ہو گئے, اور اب اپنا بہت تانا شروع ہو گیا. اب سوچتے ہیں کہ ہائے اب تو ٹائم رہا نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس نا سب کچھ ختم ہو جانا ہے. اگر بچپن تھا, اگر جوانی آئی تو وہ جوانی بچپن کو کھا لی, بڑھاپا آیا تو بڑھاپا جوانی کو کھا گیا. سارا کچھ اس دنیا کی ہر چیز آپ دیکھیں اس کو ایک نہ ایک دن ہماری زندگی سے ختم ہو ہی جانا ہوتا ہے نا. پھر آخر میں تو دنیا نے بھی ختم ہو جانا ہے. لیکن وما عند اللہ, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ غائب ہے, ہمیں نظر نہیں آتا, ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوئی ہمارے لیے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غائب کے پردے قرآن میں پورے کھول دیے. جب تک قرآنی زندگی میں کھلتا نا تو لگتا ہے غائب کا تب پتہ چلے گا. لیکن اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک ایک چیز جب ہمارا سانس آخری وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا, کیسے ہاں ہم دیکھ نہیں ہم سکتے ہیں, لیکن وہ اتنی خوبصورت پکچر ہے کہ دیکھنے والے آنکھ اپنے دل کی آنکھ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں, تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں, ایک اس کا خاندان, ایک اس کا مال, اور تیسری چیز کیا جاتی ہے اس کا عمل جاتا ہے. اور دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں. خاندان کا ہر بندہ واپس آ جاتا ہے, اور اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے. جو واپس اس کے ساتھ جاتا ہے اس کا عمل جاتا ہے. اور پھر وہاں پہ سوال اب ہم یاد من نبیوں کا ما دینوں کا, تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں یہ تو بڑا آسان ہے. ہم کہتے ہیں ہاں اللہ تمہارا رب کون ہے, تو پتہ ہے کہ اللہ تمہارا نبی کون ہے, پتہ ہے کہ نبی نے پتہ ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ما دینوں کا ہمیں بھی پتہ ہے کہ دین اسلام. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا پہ عمل نہیں کر رہے ہوں گے نا, اللہ اپنے عہد کو پورا نہیں کر رہے ہوں گے, عہد کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزار رہے ہوں گے, ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی, وہ بات نہیں کر سکتے. مجھے اتنی ہنسی آتی تھی دفعہ نا, میرے ہسبینڈ اکثر ہنسی پوچھتے وہ عائشہ وہ جو 3 سوال ہونے ہیں نا وہ کون سے تھے, پھر ریپیٹ کرنا ذرا ریپیٹ کرنا نہ دیٹ ایزی. شامل کو سوال پوچھنا, تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ
سمجھ عطا کرے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ اور البتہ ہم ضرور بدلا دیں گے الَّذِينَ ان لوگوں کو صبروا جنہوں نے صبر کیا. اب یہ بھی آیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ صبر کرنے صبر کو بھی ہم سمجھ کے کتنی دفعہ تو ہم دیکھ چکے ہیں اس بات کو. پھر آگے دیکھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں کہ ہم ضرور بدلا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. کدھر صبر کیا؟ اس دنیا میں صبر کیا. اجرہم اجر ان کا بھی احسنی بہترین اجر ان کو ملے گا ما کانوا یعملون جو عمل کرتے ہیں دنیا میں اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں باپ جن کا میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا ان کی اولاد ان کی حال گئی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے, ان کو بے انتہا اجر وہاں پہ عطا کرے. آمین آمین. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے کیا کہ ہم کیسے صبر کریں. اگر عام طور پہ اگر صبر کی اگر ریگولر بات کریں تو کیا بات کریں؟ ہاں غموں کا صبر ہوتا ہے, اگر کسی پہ پریشانی آ جائے تو بس صبر کرنا ہے, یہ صبر